أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد شعیب قادری صاحب مدد اللہ، اور انتہائی محترم و مکرم جناب قبلہ صوفی کمال میاں سلطانی صاحب دامت برکاتہم، اور مسجد حاضہ کے امام و خطیب فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا جمشید ہاشمی سعیدی مدد اللہ، و دیگر تمام ہی مہمانان ذی وقار سامعین محترم، ہم سب کی انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ماہ ربیع الاول کی ان بابرکت اور پرنور ساعتوں میں عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ان بابرکت محافل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور آپ کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے شرکت کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، اور میں ہمارے محترم برادرم علامہ جمشید ہاشمی صاحب کا اور تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس پروقار محفل میں شرکت کی مجھے یہ سعادت اور دعوت عنایت فرمائی۔ موقع کی مناسبت سے اور حالات کی مناسبت سے ایک آیت مبارکہ اور انتہائی مشہور و معروف آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، آپ سب واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ موقع کی مناسبت تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جگہ جگہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سجی ہوئی ہیں، گلی گلی نگر نگر عقائد و جہاں کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ تو ربیع الاول کی ان ساعتوں میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا احساس ہمیں اور زیادہ نظر آتا ہے، گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو اور اس کی رونقیں ملاحظہ کرتے ہیں، اور حالات کی مناسبت یہ ہے
کہ جس نبی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نبی تو یقیناً رفیع الشان بھی ہے، عظیم الشان بھی ہے، مگر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اتنے عظیم اور اتنے اعلیٰ و عرفہ نبی کی امت اس قدر زوال کا شکار کیوں؟ نبی اتنا عظیم ہے، نبی کی عظمتیں اتنی بے بہا ہیں، اور امت کی حالت اور امت کی زبوں حالی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے تو آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتیں ہیں اور جو اس میں جن عظمتوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، ایمان کی تازگی کے لیے اور حصول برکت کے لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے اللہ فرما رہا ہے، اور انداز بیان کیا خوبصورت انداز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، گویا کہ اشارہ فرمایا کہ یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، تو کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے، کوئی مخلوق، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ میرے نبی کا ذکر بلند کر رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہاری تو یہ سعادت ہے کہ تمہیں سعادت مل گئی، اصل بلندی تو ہمارا کام ہے، یعنی رب کا کام ہے، وہ اپنے حبیب کا ذکر بلند فرما رہا ہے۔ اس نے اپنی طرف نسبت دے کر ہم سب کو یہ حقیقت سمجھا دی کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ذکر کی یہ بلندی تمہارا کام ہے، یا اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو میرے نبی کا ذکر ہوگا، تم یہ محافل کا انعقاد کرو گے، تم اگر کوئی حضور کی شان میں کتاب لکھو گے، حضور کی شان میں کوئی خطاب کرو گے، یا ان کی کوئی بات کرو گے، یا اذانیں جب تک ہوتی رہیں گی تو تبھی ان کا ذکر ہوگا۔ ان کا ذکر ان سلسلوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ورفعنا کہہ کر بتا دیا کہ ان کا ذکر ہم نے بلند فرمایا، اور ہمیں یعنی اللہ کو چونکہ کوئی زوال نہیں، کوئی فنا نہیں، تو محبوب کے ذکر کو بھی کوئی فنا نہیں۔ حضرت خالد محمود نقشبندی نے فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی، ہم اور آپ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہوگا پھر کوئی اور ہوگا۔ تو یہ سلسلہ خود اللہ نے شروع کیا، اللہ ہی نے بلندی عطا فرمائی۔ تو ایک طرف تو یہ پہلو ہے کہ ذکر کرنے والوں کو سمجھایا کہ کبھی وہ یہ دعویٰ نہ کرے، کبھی تصور میں بھی یہ بات نہ لائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے، کبھی بھی یہ تصور میں نہ لائے۔ تو ایک طرف تو یہ ذکر کرنے والوں کو توجہ دلائی ورفعنا کہہ کر، اور دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے، دوسرا پھر انہیں توجہ دلائی کہ جو ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح ذکر کرنے والوں کے ذکر کی وجہ سے یہ ذکر نہیں ہو رہا، تو اسی طرح روکنے والوں سے رک بھی نہیں سکتا، نہ کرنے والوں کے مرون منت، نہ روکنے والوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہوگی۔ گویا انہیں بھی سمجھا دیا، انہیں بھی سمجھا دیا، نہ یہ دعویٰ کریں نہ وہ کوشش کریں۔ فرمایا ورفعنا یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کیا ہے، ہم ہی جانتے ہیں۔ تو یہ ورفعنا لک ذکرک کا کمال ہے کہ اللہ نے ذمہ داری کا اعلان فرما دیا کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، لہٰذا کسی کے روکنے سے یہ رک نہیں سکے، کسی کے رکاوٹ ڈالنے سے اس میں رکاوٹ نہیں آ سکے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گستاخانہ کوششیں کی گئی، کبھی ملک کے اندرونی طور پر، کبھی بیرونی طور پر، کبھی کفر کی ساری طاقتیں مل کر آقائے دو جہاں کی ذات کو نشانہ بناتی ہیں، گستاخانہ خاکے بناتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے خلاف وہ گستاخانہ مقابلہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی گستاخانہ کوششیں ہوتی ہیں، جتنی وہ گستاخانہ سازشیں کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حضور کا ذکر اور بڑھا دیتا ہے، اللہ ان کا ذکر اور بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا دین اسلام کے خلاف کوئی بھی گستاخانہ کوشش کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے یا اس کے نتیجے میں اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا، 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس وقت امریکہ نے بہت شور مچایا، اسلام کے خلاف پوری جنگ شروع کر دی، اور اس زمانے میں اور آج تک کئی ملکوں کو، اسلامی ممالک کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ یہ اپنی جگہ ایک ظلم کی داستان ضرور ہے، لیکن 9/11 کے واقعے کے نتیجے میں جتنا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اسلام کو روکنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر اسلام کے خلاف زبان درازی کی گئی، تو جہاں ایک طرف یہ ظلم کی داستان ہے، وہیں پر یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ 9/11 کے بعد خود امریکہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز سے روکتے ہیں، پہلے تو اگر خاموشی چھائی ہوئی تھی امریکہ میں یا پوری دنیا میں اگر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی تو کسی کے دل میں علیحدہ سے اسلام کا مطالعہ کرنے کا ذوق پیدا نہیں ہو رہا تھا، بس ایک خاموشی سے جو کام ہو رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ لیکن جب ادھر سے محاذ-آرائی شروع ہوئی، مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط کی گئی، ایک باقاعدہ لڑائی کا آغاز کیا گیا، تو ایک طرف تو ظلم شروع ہوا، دوسری طرف اسی کے نتیجے میں آقائے دو جہاں کی عظمتوں میں اور اضافہ ہو گیا، اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا، اور باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ریکارڈ پر، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، گورے انگریزوں کالے انگریزوں، کہ جنہوں نے باقاعدہ اسلام کا مطالعہ بھی کیا اور اسلام کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ ورفعنا کا منظر ہے کہ جو اللہ نے ہر دور میں دکھایا ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا لفظ ہے ورفعنا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے اللہ نے یہ اہتمام فرمایا، اور پہلے سے کب سے؟ علماء فرماتے کہ اتنا پہلے سے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا پہلے سے بلند کیا، اتنا پہلے سے کہ اور لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے۔ بھائی ہم جب تک آئے نہیں تھے تو کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں تھا، جاننا تو دور کی بات، ہمارا کوئی نام بھی نہیں تھا کہ اس نام سے کوئی پکارتا ہمیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ہر انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، تو ہم قابل ذکر ہی نہیں تھے، ہم تھے ہی نہیں، تو ہمارا ذکر کہاں سے ہوتا؟ لیکن واحد آقا کریم کی ذات ہے کہ جب وہ ظاہری طور پر دنیا میں نہ تھے تب بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ یہ ورفعنا کا مطلب ہے کہ ورفعنا ماضی ہے نا، پہلے سے، تو کتنا پہلے سے؟ تو فرمایا کہ اتنا پہلے سے کہ جب وہ آئے نہ تھے تب بھی اللہ نے ان کا ذکر بلند فرما دیا۔ قرآن میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ پوری آیت موجود ہے، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وقت پہلے ہی مختصر ہے۔ میں اشارتاً کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں آج کے اس محفل میں تاکہ بنیادی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ ذکر کی محافل کوئی آج سے یا 100 سال سے 50 سال سے نہیں ہو رہی کہ کوئی کہے کہ جی موسیٰ کالونی میں محفل ہو رہی ہے تو یہاں سے کوئی میلاد شروع ہوا، کوئی کہے کہ جی فلاں علاقے میں ہوا تو وہاں سے شروع ہوا، کوئی کہے کہ جی ہمارے آبا و اجداد نے شروع کیا، کوئی کہے کہ جی ہندوستان سے ہم آئے تو وہاں پہ ہم نے میلاد دیکھا، وہاں سے میلاد شروع ہوا۔ آقا کا ذکر یہاں سے اور وہاں سے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا، جب کوئی نہ تھا تب بھی اللہ نے ان کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ موسیٰ کالونی والے تو اب کر رہے ہیں اور لوگ اب کر رہے ہیں، ہمارے بعد آنے والے اور بعد میں کریں گے، لیکن ہم سے پہلے جتنے گزرتے گئے اللہ نے سب کو سعادت عطا فرمائی۔ یہ سعادت کا سلسلہ ہے جو چلتا چلا رہا ہے، لہٰذا ورفعنا کہہ کر اللہ نے اس کی تاریخ کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ قدیم زمانے سے چلا رہا ہے، تو پہلے سے اللہ نے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ورفعنا فرمایا کہ ہم نے پہلے سے ذکر بلند کر دیا۔ اچھا اب کیسے کیا؟ اگلا سوال، یہ تو پہلا جواب دیا کہ کب سے کیا، اس کا جواب آپ نے سمجھ لیا کہ جب حضور تشریف نہ لائے تھے تب بھی اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، بلکہ جب کوئی نہ تھا تب بھی اللہ نے ان کا ذکر فرما دیا۔ یہ تو ہو گیا کب سے ہے، اس کا جواب آ گیا۔ اب سوال ہے کیسے ذکر کیا، تو اس کے بھی جوابات پھر بہت سارے ہیں۔ یہ اہتمام کیسے کیسے کیا اللہ نے، یعنی یوں کہیے کہ سوال اگر یوں کیا جائے کہ ورفعنا پر اللہ نے یا ورفعنا کا اللہ نے انداز کیا اپنایا، یہ تو فرما دیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، لیکن اے مولا ہمارے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ تو نے اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے انداز کیا اپنایا۔ اب یہ سوال ہے تو اس کے بھی جوابات ہیں، کئی انداز ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہے، اب یہ جو علماء نے اشارے کیے میں ذرا اس کو بیان کر رہا ہوں۔ ورفعنا بالرسل، ہم نے ان کا ذکر بلند کیا رسولوں کی زبانی، یہ ایک طریقہ ہے۔ ایک تو خود ہی اللہ نے ذکر کیا نبیوں کی محفل میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ الگ ہے، وہ تو کب سے ذکر کیا اس کے جواب میں وہ بات آ گئی۔ اب کیسے ذکر کیا، کیسے کیسے بلند کیا، تو ایک طریقہ تو یہ ہے جو علماء نے بتایا کہ ورفعنا بالرسل، ہم نے ان کا ذکر بلند کیا، اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا رسولوں کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ رسولوں کے ذریعے کیسے؟ چنانچہ اس کی تشریح کے اندر، اس کی تفصیل کے اندر پھر احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے کہ اگر میں پھر اسی کو بیان کرتا رہوں تو نہ تو وہ پورا ہوگا نہ یہ ورفعنا کا پورا ہوگا، لہٰذا اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ نے ورفعنا بالرسل کیسے کیا، رسولوں کے ذریعے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا۔ علماء نے اور تقریباً کئی محدثین نے اس حدیث کو لکھا، اور ہمارے استاذ مکرم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی پوری تحقیق، کیونکہ اس کی سند پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں سے آ گئی، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح و تفصیل اور تحقیق پوری تبیان القرآن میں لکھ دی۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اگر جس کو ضرورت ہو تو وہاں پر وہ دیکھ لے۔ وہ حدیث وسیلہ کہلاتی ہے، حدیث وسیلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرمائی تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ ایک عرصہ دراز تک حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، تو وہ جو آیت ہے 8ویں پارے میں کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اسی کے تحت حضرت علامہ نے اس حدیث کی پوری تحقیق رقم فرمائی۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو ایک دن انہوں نے یوں دعا کی کہ الہ العالمین تو میری اس دعا کو اور توبہ کو جناب محمد کے وسیلے سے قبول فرما لی۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے
لیکن وہ لوگوں پہ ظاہر فرمانے کے لیے پوچھ رہا، اے آدم آپ نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے الہ العالمین، آج میں نے توبہ کرتے ہوئے عرش الہی کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعرفت، تو میں جان گیا، میں پہچان گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد۔ دیکھو کلمے میں جہاں اللہ کا لفظ ختم ہوتا ہے وہیں سے محمد کا لفظ شروع ہوتا ہے۔ کلمے میں باقاعدہ ملاپ آپ کو نظر آئے گا، آنکھوں سے نظر آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ اللہ نے درمیان میں واو عطف بھی نہیں رکھا۔ حرف عطف ہوتا ہے نا، واو آتا ہے بیچ میں، دو باتیں الگ الگ ہوں تو بیچ میں واو آتا ہے۔ میرے پاس فلاں آیا اور فلاں آیا، تو جب دو الگ الگ ہوں تو بیچ میں اور کہتے ہیں، اور میں نے نماز پڑھی اور زکات دی، دو الگ الگ کام ہے نا، تو اور اللہ نے کلمے میں اتنا بھی فاصلہ گوارا نہیں فرمایا کہ واو بیچ میں آئے۔ ہمارے کلمے میں لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے کمال اتصال فرمایا، کمال اتصال عطا فرمایا، محبوب کو اپنی ذات کے ساتھ اللہ نے ملا دیا۔ تو اس لیے حضرت آدم کہتے ہیں کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا تو میں جان گیا کہ یقیناً ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں اے آدم ایسا ہی ہے، ہاں اے آدم ایسا ہی ہے کہ میں نے ان کو بہت بلند رتبہ عطا فرمایا، میں نے ان کو سب کا سردار بنایا۔ ایک پوری پھر طویل حدیث ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کی توبہ بوسیلہ جناب محمد مصطفیٰ اللہ نے قبول فرمائی۔ تو آپ دیکھیے ورفانہ کہاں سے چل رہا ہے، یہ ورفانہ کیسے کیسے ہو رہا ہے، یہ ہے ورفانہ بالرسول۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو رسولوں کے ذریعے بلند فرمایا۔ یہ تو ہو گئے پہلے نبی۔ اب آئیے حضور سے پہلے جو آخری نبی ہے، حضور سے پہلے آپ سب جانتے ہیں حضور سے پہلے جو آخری پیغمبر ہیں، مشہور قول کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قول مشہور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اقوال کے مطابق درمیان میں زمانہ فترت میں کچھ اور بھی نبی آئے، خالد بن سنان بھی ہیں اور بھی کچھ نام ہیں، لیکن اس پر اجماع امت نہیں ہے۔ تو قول مشہور کے مطابق آخری نبی جو حضور سے پہلے آئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ انہوں نے کیسے حضور کا ذکر کیا اپنی قوم میں، اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتا دیا۔ سورہ صف 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا، مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات کی تصدیق کرنے والا۔ اور آگے دیکھو حضور کے ذکر کی بلندی دیکھو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا منظر دیکھو۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں کھڑے ہیں، ابھی حضور دنیا میں آئے نہیں، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں کیا کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اے لوگو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یاتی من بعدی، ایسا رسول جو میرے بعد آنے والا ہے۔ اور چونکہ کوئی اور دعویٰ کر سکتا تھا کہ شاید وہ فلاں اور فلاں ہو، حضرت عیسیٰ نے نام بھی لے لیا، فرمایا یاتی من بعدی، وہ رسول میرے بعد آنے والا، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دی، محمد کیوں نہیں کہا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، محمد کیوں نہیں کہا۔ علماء نے لکھا، یہ ضمناً کچھ فوائد آپ کو عرض کر رہا ہوں، اصل موضوع ورفانہ پر آ رہا ہوں میں، یہ ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، محمد کیوں نہیں کہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ آسمانوں میں جانے والے تھے تو اس نام کا ذکر کیا جو آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ نے حضور کا مقام بیان کرتے کرتے اپنا مقام بھی بتا دیا کہ میں اس جگہ لوٹنے والا ہوں جہاں حضور احمد کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ کا۔ بہرحال محمد بھی ہیں، وہ احمد بھی ہیں، اور مبشرن فرمایا۔ ایک اور اشارہ بتا دوں میں آپ کو تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ مخبرن نہیں کہا، حضرت عیسیٰ جب اپنی قوم میں کھڑے ہیں
تو آقا کا ذکر کرنے کے لیے لفظوں کا چناؤ دیکھیے ذرا. یہ آج جو ہم محفل میلاد کرتے تو لفظ بڑے چن چن کے لاتے, کیوں؟ عام لفظوں میں حضور کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ عام شخصیت نہیں ہے نا, وہ عام ہستی ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے عام لفظوں سے بات کی جائے. حضرت عیسیٰ نے کیا لفظ کہا جب حضور کی بات آئی تو کہا فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, میں تمہیں اے لوگوں ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا. حضرت عیسیٰ چاہتے تو یوں بھی کہہ سکتے وَمُخْبِرًا, میں ایک رسول کی خبر دینے آیا ہوں, مگر بتا دیا کہ حضور کا ذکر صرف خبر نہیں خوشخبری ہے. حضور کا ذکر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی, حضور کا ذکر صرف خبر نہیں ہے بلکہ خوشخبری ہے. اور خوشخبری میں خبر بعد میں ہے, خوش پہلے ہے. خوشخبری میں غور کیجئے گا, یہاں پر خوشخبری کا لفظ کیا ہے جس میں خبری اور خبر بعد میں ہے, خوش پہلے ہے. الحمدللہ میلاد کی تاریخ بعد میں آتی ہے, ہم پہلے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ خوشخبری کا فلسفہ ہے. خبر بعد میں آتی رہے گی, خوشی پہلے سے اہل ایمان پر ہونی چاہیے. ہمارے چہروں پر خوشی پہلے سے نظر آتی ہے, اور الحمدللہ ایسا ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یہ آقا دو جہاں کا ذکر ہے. کیونکہ وہ پے کرے دل ربا بن کے آیا. وہ نبی ہے کہ جس کا پیکر, جس کا جسم اقدس صرف پیکر نہیں ہے, وہ دل ربا ہے, دلوں کو کھینچنے والا ہے. وہ پے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارزو سما بن کے آیا. وہ کائنات کی جان بن کر آیا, اور سب رسول خدا بن کے آئے. سب جتنے آئے سب رسول خدا بن کے آئے, لیکن وہ حبیب خدا بن کے آئے. سب رسول خدا بن کے آئے مگر وہ حبیب خدا بن کے آئے. کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے نا پھر اس سے اسی طرح محبت کی جاتی ہے. وَرَفَعْنَا, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا بالرسول, رسولوں کے ذریعے. اور آگے چلیے, علماء فرماتے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وَرَفَعْنَا بِالْمَلَائِكَةِ, ہم نے ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب میں اگر اس کی مثالیں دینے لگ جاؤں تو پھر یہ موضوع ادھر چلا جائے گا, اور وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب تو بلکہ ختم ہی ہو رہا ہے وقت. آپ کو معلوم ہے یہ محفل 10 بجے ختم ہونی تھی, اور ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ شروع ہی نہیں ہوئی. ابھی تو گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہوا, آگے تو بہت تفصیل ہے ورفانا کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 روزہ کانفرنس کرنی ہوگی. ایک دن میں تو یہ بات ہونے والی نہیں, 2 دن میں بھی خیر نہیں ہو سکتی. یہ تو بات ہی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بہرحال میں اختصار کرتے ہوئے ایک مناسب وقت تک اپنی بات کر کے مکمل کروں گا انشاءاللہ. بالملائکہ, فرشتوں کے ذریعے ہم نے ذکر کو بلند کیا. مثالیں بہت ہیں اس کی, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں فرشتوں کے ذریعے رفعت ذکر دیکھو. حضور علیہ السلام نے ایک دن, اور بات بھی ایک مثال میں ہم ایسی کر لیں کہ وہ ایک مثال ہی تمام فرشتوں کی ہو جائے. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم بات کریں ملائکہ کے سردار کی. ملائکہ کا سردار ہے جبریل امین. چونکہ بات نبیوں کے سردار کی ہو رہی ہے تو مثال بھی پھر فرشتوں کے سردار کی ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا, اے جبرائیل, میری رحمت سے سب نے حصہ پایا, میری رحمت سے, کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے, ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے. تو حضور فرماتے جبرائیل تمہیں بھی میری رحمت سے کچھ ملا یا نہیں ملا؟ تو ذرا بتاؤ. یہ حضور جبریل سے پوچھ رہے ہیں, اور یوں جب جبریل نے جواب دیا تو آقا کا ذکر ہوا, اور یوں حضور کے ذکر کا ایک اور پہلو سامنے آیا, اے جبرائیل میری رحمت سے ہر ایک نے حصہ پایا, تو بتاؤ کہ تمہیں بھی کوئی حصہ ملا؟ تو اب جبریل کا جواب سنیا. حضرت جبریل امین کیا کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں, اللہ اکبر. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یقیناً بالکل ایسا ہی مجھے بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا. کہا کیسے؟ میری رحمت سے آپ کو کیسے حصہ ملا؟ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ بات یہ ہے
کہ جب تک آپ نہیں آئے تھے نا دنیا میں، یا رسول اللہ جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو تب تک مجھے اپنے مقام و مرتبے کے لیے خطرہ لگا رہتا تھا، خطرہ رہتا تھا۔ جبریل کے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور خطرہ بھی۔ حضور کے آنے سے پہلے تک خطرہ بھی تھا۔ خطرہ کیا تھا؟ کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ مقام و مرتبہ مجھ سے واپس نہ لے لے، کیونکہ جبریل نے اپنی آنکھوں سے شیطان کا معاملہ دیکھ لیا۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ اتنی بلندی میں پہنچانے کے بعد بھی چاہے تو مرتبہ واپس لے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ پھسلتے رہتے ہیں، کوئی صحابہ کے معاملے میں، کوئی اہل بیت کے معاملے میں، کوئی زبان سے کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے۔ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، عجیب و غریب ویڈیو کلپ آتے رہتے، نہیں آتے؟ بڑی بڑی خانقاہوں سے الٹی سیدھی آوازیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے پیر پھسل رہے ہیں، بڑے بڑے جناب مریدین کے حلقے لے لے کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ کوئی صحابہ کے معاملے میں زبان درازی کر رہا ہے، کوئی کسی کے معاملے میں، کوئی کسی کے معاملے میں۔ اس لیے ہم وقت اللہ سے ڈرو۔ یہ ہدایت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بنی آدم کے دل رحمان عز و جل کی دو انگلیوں کے بیچ میں، نہیں معلوم اللہ کب دل پلٹ دے اور ہدایت کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے۔ یہ میں نے اشارے کر دیے ہیں، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مذہب مہذب پر قائم و دائم رکھے۔ تمام صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کی بے ادبی سے اللہ ہمیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ نہ آئے تھے مجھے ڈر لگا رہتا، لیکن جب آپ آ گئے، جب حضور آ گئے تو جبریل کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی برکت سے قرآن میں جب اللہ نے میرا ذکر کر دیا، وہ پھر کئی آیتیں ہیں جبریل امین کی شان میں، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ تمام آیتیں جبریل کی شان میں ہیں ایک تفسیر کے مطابق۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ آ گئے اور آپ کی برکت سے قرآن میں اللہ نے میرا ذکر کر دیا تو اب وہ خطرہ ٹل گیا، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ کی برکت سے جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے اب وہ مقام ہمیشہ کے لیے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ صاحب قصیدہ بردہ کہتا ہے جتنے رسول آئے سب کے سب اللہ کے رسول سے التماس گزار، اور یہ تو منظر دنیا میں گزر گئے۔ کوئی کہے کہ یہ تو باتیں ہی باتیں کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ منظر تو سارے گزر گئے دنیا میں۔ رسول بھی دنیا میں آئے گئے، چلے گئے، تشریف لے گئے، انہوں نے حضور سے جو خیرات مانگی وہ باتیں بھی ختم ہو گئی، تو اب پھر ورفانہ کا منظر بعد میں دنیا کیسے دیکھ سکے گی؟ فرمایا نہیں، اس کا منظر قیامت کے دن بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اللہ نے نبیوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، ہم اور آپ کی تو خیر اوقات ہی کیا ہے، ہم اور آپ تو خیر حضور سے آج بھی مانگ رہے ہیں، کل بھی مانگیں گے، ہم تو ہیں ہی بھکاری، ہم تو ہیں ہی مانگنے والے۔ بات تو ہم کر رہے ہیں نبیوں کی، ورفعنا بالرسل اور بالملائکہ، کہ قیامت کے دن بھی اللہ نے منظر دکھایا۔ صحیح مسلم کی میں حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ مضمون بالکل واضح ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہے یرغب الی الخلق کلہم، کہ جس دن ساری مخلوق میری محتاج ہوگی۔ ملا علی قاری نے یرغبو کا ترجمہ یحتاجو کیا ہے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ یرغبو کا ویسے معنی رغبت کرنا ہوتا، لیکن شارحین حدیث نے یحتاجو لکھا، فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم، قیامت کے دن ساری مخلوق کو میری ضرورت پڑے گی، سب کو۔ اب کوئی کہے کہ جناب اس میں سب تو ہیں مگر نبی تھوڑی ہیں، نبیوں کو بھلا حضور کی کیوں ضرورت پڑی؟ آگے جواب آ گیا یرغب الی الخلق کلہم، فرمایا کہ ساری مخلوق کو میری ضرورت پڑے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کو بھی میری ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابراہیم کا بھی نام لے لیا، اور ان کا نام لے کر حضور نے گویا سب کا نام لے لیا، کیونکہ جد الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ چند نبیوں کے علاوہ حضرت ابراہیم تمام نبیوں کے جد ہیں، جد امجد ہیں، یعنی باقی تمام انبیاء انہی کی اولاد میں سے آئے، چند انبیاء کے علاوہ سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آئے۔
حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو بھی قیامت کے دن میری ضرورت پڑے گی. تو اب دیکھیے ورفانا کا منظر دیکھیے, دنیا میں تو ہوا ہی ہوا, آخرت میں بھی میدان محشر کے اندر بھی انبیاء کرام کو حضور کی ضرورت پڑے گی. اور اس پورے مضمون کو اعلیٰ حضرت نے کیسا نبھایا. امام احمد رضا کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس حقیقت کو نہ مانے, حضور کی محتاجی, حضور کی بارگاہ میں جو ہماری محتاجی ہے, محتاجی ہماری ہے, حضور کی بارگاہ حضور کی ہے, محتاجی ہماری. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو حضور کی ضرورت نہیں ہے, تو اعلیٰ حضرت پھر فیصلہ کر رہے ہیں. کوئی اگر ایسی ویسی باتیں کرے کہ مجھے حضور کی بھلا کیا ضرورت, فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, بے نیاز ہوا, جو کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں. فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. یہ یحتاجو کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے حاجت سے کیا. یرغبو کا کوئی اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھو, شرح حدیث بھی اعلیٰ حضرت جانتے ہیں کہ شارحین نے یرغبو کا معنی کیا کیا, تو اعلیٰ حضرت اس کو شعر میں حاجت کا لفظ لکھ کر یرغبو کا معنی بھی سکھا رہے لوگوں کو کہ حدیث میں شرح حدیث بھی دیکھو. فرماتے کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور یہ ایک جگہ نہیں, ایک اور جگہ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ ماؤ شما تو کیا, ماؤ شما یہ فارسی کا لفظ ہے, ماں مانے ہم, شما مانے تم, ماں مانے ہم, شما تم. فرماتے ہیں ماؤ شما تو کیا, ہماری آپ کی اوقات ہی کیا ہے, ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں. ان کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جہاں ابراہیم بھی تمنا نظر کر رہے ہیں, جہاں ابراہیم بھی متمنی ہے, تمنا کے طالب ہیں. فرماتے ہیں کہ ماؤ, اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو, ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا, قیامت کے دن دیکھنا. ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. کل خلیل جلیل بھی حضور سے تمنا نظر کر رہے ہوں. تو یہ پورا منظر اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا ورفانا کا کہ جو قیامت کے دن بھی نظر آ رہا ہوگا. تو دوستو یہ ورفانا بالملائکہ بھی ہے, بالرسل بھی ہے, اور بالصحابہ بھی. اللہ نے صحابہ کے ذریعے بھی حضور کا ذکر بلند کیا, کیونکہ صحابہ کو جتنے کمالات دیے یہ اصل میں حضور کی بلندی, اور اسی لیے صحابہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں, اسی لیے صحابہ کی عزت اور ان کی تعریف کرنا واجب ہے. کیونکہ جتنی صحابہ کی عزت کرتے رہیں گے, جتنی صحابہ کی صفات بیان کرتے رہیں گے, حقیقت میں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا, حقیقت میں حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. کیونکہ جب آپ حضرت ابو بکر کا صدق بیان کریں گے, سچائی, تو اصل میں وہ ان کی سچائی نہیں, آقا کی سچائی ہے. کیونکہ انہیں تو حضور ہی کے طفیل تو ملی ہے. اگر آپ عمر فاروق کا عدل بیان کریں گے, انصاف, حقیقت میں وہ ان کا نہیں, میرے آقا کا عدل ہے, کیونکہ سکھایا حضور نے. اگر آپ حضرت عثمان غنی کا کرم بیان کریں گے, صحابت, تو یہ ان کا کرم نہیں, آقا کا کرم ہے, کیونکہ انہیں آقا کے کرم سے کرم ملا ہے. اگر آپ حضرت علی کی ہمت و شجاعت بیان کریں گے, تو یہ حضرت علی کی ہمت و شجاعت نہیں, آقا کی ہمت و شجاعت ہے کہ انہیں حضور ہی کے طفیل ملی. عدل و صدق و عدل و کرم و ہمت میں اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت چاروں خلفاء کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کر رہے ہیں. ایک شعر میں چاروں خلفاء کا ذکر, یہ اعلیٰ حضرت ہی کا کمال. اگر کسی کے پاس ٹائم کم ہو, جیسے ہمارے پاس ٹائم کم ہے آج, اور ایک شعر میں چاروں کا ذکر کرنا ہو تو کیسے کریں گے آپ؟ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کو پڑھ لو. ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے چاروں خلفاء کا ذکر کر دیا. فرمایا کہ صدق و عدل و کرم و ہمت میں, ترتیب دیکھو آپ, صدق ابو بکر, عدل عمر فاروق, کرم عثمان غنی, ہمت مولا علی. صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چار یاروں کی. ان چار صفات میں ان چاروں کی شہرت ہی شہرت ہے دنیا میں. تو اس لیے صحابہ کی تعریف کرنا اس لیے واجب ہے کہ یہ بھی ورفانہ کا تقاضا ہے.
کیونکہ حضور کے صحابہ کا ذکر حضور ہی کا ذکر ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی بدگوئی کرے گا، کوئی برائی کرے گا، تو یہ بات جائے گی حضور پر کہ سکھایا حضور، تربیت حضور نے فرمائی. تو اگر خدا نخواستہ صحابہ میں کوئی ایسی ویسی بات ہے تو معاذ اللہ پھر یہ بات حضور تک جائے گی کہ ان کی تربیت میں کوئی معاذ اللہ کمی رہ گئی، کوئی حضور کے سکھانے میں معاذ اللہ کوئی کمی رہ گئی. تو جب معلم سرکار جیسا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، معلم، مربی، مزکی حضور جیسا ہو تو پھر تیار ہونے والا ابو بکر بنتا ہے. معلم حضور جیسا ہو تو تیار ہونے والا فاروق اعظم بنتا ہے. معلم جب حضور جیسا ہو تو تیار ہونے والا عثمان غنی ہوتا ہے اور مولا علی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اسی طرح اہل سنت، اسی طرح ورفانا بأہل البیت، خاندان اہل بیت بھی حضور کی رفت کا مظہر و منظر ہے کہ حضور کی رفتیں اہل بیت سے واضح ہوئی. جب اہل بیت نے جو کارنامے انجام دیے، یہ بھی میرے آقا کے ذکر کی بلندی. جبھی تو فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے. میں حسین سے ہوں، کیا مطلب؟ یعنی کہ میرا ذکر بلند ہوگا حسین سے. ایک معنی علماء نے لکھا ہے وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، ورنہ حضور تو حسین سے نہیں ہے، حسین تو حضور سے ہے. اگلا جملہ جو ہے وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میرے ذکر کا اظہار حسین سے ہوگا، میرا ظہور، میری صفات کا ظہور حسین سے ہوگا. تو اہل بیت بھی ورفانہ کا مظہر ہے، صحابہ بھی ورفانہ کا مظہر ہے. دوستو اب بات بس میں خلاصہ کر رہا ہوں، ورنہ باتیں تو اس میں بہت ہیں، مضمون بہت طویل ہے یہ ورفانہ کا. میں خلاصہ کرتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دوستو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس ورفانہ کا حصہ بنیں. اب یہ میں اختتام پر کچھ سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک نے تو اپنا اپنا کردار ادا کر دیا. اللہ نے نبیوں کو ذریعہ بنایا، انہوں نے حضور کا ذکر بلند کر دیا. اللہ نے ملائکہ کو، فرشتوں کو ذریعہ بنایا، انہوں نے بھی حضور کا ذکر بلند کر دیا. اللہ نے صحابہ کو ذریعہ بنایا، انہوں نے بھی حضور کا ذکر میدانوں میں، مسجد میں، بدر میں، احد میں بلند کر دیا. اللہ نے اہل بیت کو ذریعہ بنایا، انہوں نے کربلا میں جا کر حضور کا ذکر بلند کر دیا. ہر ایک نے اپنا اپنا کام پورا کیا ہے. اگر پورا نہیں کیا تو صرف ہم جیسے نکموں نے، ہم جیسے گناہگاروں نے پورا نہیں کیا. تو دوستو ہمیں بھی اللہ نے ورفانہ کا ایک چھوٹا سا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم بھی اگر نیک عمل کریں، ہم بھی اگر زبان سے اچھی بات کریں، درود و سلام پڑھیں، جسم کے ذریعے نماز ادا کریں، اپنے عمل کے ذریعے سرکار کے دین کے لیے محنت کریں، یقین جانیے کہ ہمارا عمل بھی ورفانہ کا ذریعہ بن جائے گا. اور صحابہ نے تو کر کے دکھا دیا، مجاہدین نے کر کے دکھا دیا، علماء نے کر کے دکھا دیا. ہم رہ گئے نکمے، ناکارہ، گناہگار. تو ہم ہیں تماشائی، ہم ورفانہ میں پیچھے رہ گئے. تو اس لیے آج بس سمجھانا یہی تھا کہ سب نے اپنا اپنا کام پورا کیا. ہم رہ گئے، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار کے رفعت ذکر کا مظہر اور منظر بنیں. ہم بھی اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ بن جائیں کہ ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے. یہ جملہ غور سے سنیے گا، ہمیں زبان سے نہ کہنا پڑے کہ میں عاشق رسول ہوں. ہمارا عمل بتا رہا ہو، اور جب ہم چل کر آ رہے ہوں تو ہمارا عمل دیکھ کر دنیا کہے کہ رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے. آج ہمیں جو بار بار زبان سے کہنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. ہمیں خود ہی کہنا پڑتا ہے، ہمیں خود منوانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے فیس بک پہ لگانا پڑتا ہے، ہمیں اپنے اسٹیٹس پہ لگانا پڑتا ہے، ہمیں دعویٰ کرنا پڑتا ہے، ہمیں بینر لگانا پڑتا ہے. یہ دعویٰ کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا. ہم نے اپنے اسلاف کی بات کی، ہم نے ان کے کارنامے بتائے، ہم نے ان کا کردار بتایا، مگر خود ہم نے کردار ادا نہیں کیا.
اس لیے پھر ہمیں اپنے نام کے ساتھ لقب بھی لگانا پڑتا ہے. لقب میں کمی محسوس ہو تو ایک دو اور لقب بڑھانے پڑ جاتے ہیں. آج ہمیں اپنی ترقی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ حقیقی کردار ادا نہیں کی. ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ اگر ہم خود باعمل بن جائیں, صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مجاہد بن جائیں, کردار ادا کریں, تو ہمیں زبان سے کچھ کہنا نہیں پڑے گا. اللہ خود لوگوں کی زبانوں پہ ذکر جاری فرما دیتا ہے. وہ کسی نے بابا فرید کے مزار پہ پوچھا نا کسی سے, یار یہ لوگ کیا فرید فرید لگایا ہوا ہے, لوگوں کو تو یا اللہ کرنا چاہیے, یہ یہاں پہ سب یا فرید یا فرید یا فرید کر رہے ہیں جی, یا اللہ کرنا چاہیے. تو کسی عالم نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں بابا فرید نے اپنی زندگی میں اتنا اللہ کیا کہ اللہ نے زبانوں پہ فرید 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 جاری فرما دیا. تو بابا فرید نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. انہوں نے اپنا نام نہیں لیا, انہوں نے اللہ کا نام لیا. انہوں نے آقا کا ذکر بلند کیا, اللہ نے انہیں بلند کر دیا. آج ہم چونکہ اپنی اپنی بلندیوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنی اپنی بلندیوں کی کوششیں کر رہے ہیں, تو اس لیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اس لیے ہمیں فنا تو ہونا پڑے گا, اور فنا ہونے کے تو خیر بڑے بڑے کارنامے تو بہت دور ہیں. ہم تو چھوٹا سا کارنامہ ہی انجام دے دیں تو بڑی بات ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں, اپنی نیند کی قربانی دیں. جان کی قربانی تو خیر بہت بڑی بات ہے. ہم نعرہ تو لگا لیتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, وہ چلے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ہم سے تو انہی غلامی رسول اور غلاموں سے صبح کی نیند قربان نہیں ہوتی. رات بھر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. کتنی بڑی بات ہے, یعنی اس کا مطلب ہے جان قربان ہے, حضور کی خاطر جان قربان ہے. وہی غلامان مصطفیٰ جب سو جاتے ہیں رات میں جا کر یہ نعرہ لگانے کے بعد, تو وہ غلام صبح اٹھنے کے لیے اور نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جنہوں نے جان قربان کرنے کی بات کی تھی. تو اس لیے میں بہت چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. بڑی بڑی باتیں ہیں تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں, میں چھوٹی باتیں کرتا ہوں اکثر محفلوں میں. تو چھوٹی سی بات یہی ہے کہ ہم صرف نیند قربان کر لیں انشاءاللہ, تو اللہ پھر اسی سے اور ہمتیں عطا فرمائے گا. اللہ اسی سے ہمت عطا فرمائے گا. ایک بات رہ گئی درمیان میں, بس اس کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں, اس میں دیکھیں درمیان میں ایک لفظ ہے لکا, دو حرف ہے, لام اور کاف. پڑھتے ہوئے پتہ چل رہا ہے نا کہ دو حرف ہیں بھائی, لام اور کاف, لکا. تو اس میں سے بھی میں صرف ایک حرف کی بات کر رہا ہوں, لام کی, اسی پر بات ختم کر دوں گا میں. عربی زبان کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ عربی میں تو ایک ایک حرف کے بھی کئی مطلب ہوتے ہیں. یہ میں عربی زبان کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں. یہ علماء جو اتنی محنت کر کے عالم بنتے ہیں نا, تو ان کی عزت کیا کریں. علماء کی قدر جو بار بار بیان کی جاتی ہے کہ جناب علماء کی قدر کرنی چاہیے. اگر آپ کے گھروں میں بھی کوئی علاقے میں, محلے میں, گھر میں, خاندان میں بچہ عالم بن رہا ہے, اس کی قدر کریں, اس کو اہمیت دیں. بڑی محنتوں کے بعد ایک عالم بنتا ہے اور وہ عربی کی محنت کرتا ہے, عربی جانتا ہے, عربی میں گہرائی. تو وہ گہرائی کی میں بات کر رہا ہوں, اتنی گہرائی ہے کہ یہ جو لام ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ میں لام, کاف کو بھی چھوڑ دیں آپ, اس کے اندر بھی اتنی گہرائی ہے کہ میں کئی اس کے جو مطلب اور مفہوم ہے میں اس میں سے دو بیان کر رہا ہوں تاکہ حضور کی شان بیان واضح ہو جائے. مزید ایک تو یہ لام آتا ہے ملکیت کے معنی میں, کسی کو کوئی چیز آپ مالک بنا دیں, یہ زمین میں نے آپ کی ملکیت میں دے دی, تو عربی میں لام کے ذریعے سے شو کرتے ہیں. جیسے قرآن میں للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, سب کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. تو للہ میں لام ملکیت کا ہو گیا نا, یہ لام ملکیت کا ہے, اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو اب آپ یہ سمجھ گئے کہ لام کا ایک مطلب عربی میں کیا ہوتا ہے؟
ملکیت، کسی کو مالک بنانا، یہ صرف عربی میں ایک حرف کی گہرائی کا یہ عالم، تو باقی عربی کا کیا کہنا۔ اور ایک مطلب اور ہے، وہ ہے کسی کی خاطر کوئی کام کرنا، کسی کی خاطر، یہ بھی لام کے ذریعے سے فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ میں نے اللہ ہی کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جب جانور ذبح کرتے ہیں نا بقرہ عید کے دن تو یہ دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ، دیکھو پھر لام آ گیا، اللہ ہی کے لیے۔ اب یہاں ملکیت والا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کی خاطر ہے، یا اللہ بس تیری خاطر کر رہا ہوں۔ ہو گیا؟ دو الگ الگ مطلب سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ ایک لام کا مطلب ہے کسی کو مالک بنا دیا، ایک لام کا مطلب ہے کسی کی خاطر کر لیا۔ میں نے آپ کو قرآن سے دونوں مثالیں دی۔ اب آئیے ورفعنا لک ذکرک پہ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جب شان کو بیان کرتا ہے تو حرفوں کے ذریعے بھی اپنے حبیب کا مقام بیان کرتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک میں اگر لام فرمایا کہ تملیک کا ہو، اگر فرماتے ہیں لام ملکیت کا ہو تو فرماتے ہیں کہ پھر آیت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ پھر آیت کا مطلب یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کو رفتوں کا مالک بنا دیا، ہم نے بلندیاں آپ کی ملکیت میں دے دی، اب جسے آپ چاہیں گے اسے ہم بلند فرما دیں گے۔ اب رفتیں میرے آقا کی ملکیت میں آ گئی، اور انہی رفتوں میں ایک بڑی رفت اور بلندی جنت بھی ہے۔ تو جب حضور کی مٹھی میں آ گئی تو فرمایا کہ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی۔ 10 صحابہ کا نام لے کر میرے آقا نے عشرہ مبشرہ بنا دیا، بی بی فاطمہ کا نام لے کر جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، حسن و حسین کا نام لے کر جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ورفعنا لکا کا ایک مطلب یہی ہے کہ پیارے ہم نے آپ کو بلندیوں کا مالک بنا دیا۔ تو حضور مالک رفت ہے، یہ ایک مفہوم ہے۔ پھر اس کی مثالیں اور بھی ہیں، وقت چونکہ ختم ہو ہی چکا ہے، یہ تو میں اضافی ٹائم لے رہا ہوں آپ سب کا، تو ایک مفہوم یہ یاد رکھیے گا۔ پھر کبھی کسی موقع پر اس کی مثالوں میں ہم جائیں گے تو کہ حضور کس کس طرح مالک رفت ہے اور کیسے کیسے نوازتے ہیں وہ، اس کی پھر الگ تشریح ہے۔ ابھی صرف اشارہ دے دیا، اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کو پھر رفت چاہیے ہو، علم کی رفت، عمل کی رفت، اخلاق کی بلندی، تو پھر وہ رجوع انہی کی طرف کرے جنہیں اللہ نے مالک بنایا، انہی کے دروازے سے آئے گا، انہی کے وسیلے سے آئے گا، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بغیر ان کے واسطے کے مل جائے کچھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ فرمایا کہ غلط، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مالک انہیں اللہ بنائے اور تمہیں ان کے واسطے کے بغیر عطا کرے۔ فرمایا غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے۔ تو یہ ہے لکا میں لام تملیک۔ پھر حضرت مفتی احمد یار خان اگلا معنی بتاتے ہیں، فرماتے اور اگر لام وہ دوسرا والا ہو، کسی کی خاطر، کسی کی رضا کے لیے، تو فرمایا کہ پھر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ورفعنا لک ذکرک، پیارے ہم نے آپ کا ذکر آپ کی رضا کے لیے بلند کیا، ہم تو آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ بات ہو جائے گی جو سورہ والضحیٰ میں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ پھر اس طرف بات چلی جائے گی۔ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ بھی ان کی رضا کو چاہتا ہے۔ اسی لیے جب حضور نے قبلے کے لیے دعا کی کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو فرمایا کہ ہم آپ کو وہ قبلہ عطا کریں گے ترضاہا، اے محبوب جو قبلہ آپ پسند فرماتے ہیں، جس پر آپ راضی اس پر ہم راضی ہیں۔ تو یہ آقا دو جہاں کی شان ہے، اور یہ بھی ورفعنا کا ہی منظر و مظہر ہے جو قیامت کے دن اور کھل کر آ جائے گا۔ یہ بات اور کھلے گی، ابھی تک دنیا میں تو ابھی حضور کی شانیں اس قدر کھلی ہی نہیں ہے، دنیا میں حضور کی رفتیں ابھی
کھلی ہی نہیں، جو رفتیں قیامت کے دن کھلنا باقی ہیں۔ آقا کی رفتیں اور آقا کی بلندیاں اور ورفانہ کی اصل تفسیر تو قیامت کے دن سامنے آئے گی، ورفانہ کا اصل منظر تو قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حالت ایمان میں وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے، کیونکہ حالت ایمان میں اٹھیں گے تو جام کوثر ملے گا، حالت ایمان میں اٹھیں گے اور اٹھائے جائیں گے تو ہی وہ ساری رفتیں دیکھنا نصیب ہو سکیں گی۔ تو یہ ساری رفتیں تو اصل میں وہاں باقی ہیں۔ بہرحال یہ تو سب کچھ وہ ہے جو حضور کی خاطر کیا، کرنے والوں نے کر دیا جو حضور کی خاطر کرنا تھا۔ اب ہمارا امتحان ہے، کام تو ہمارا باقی ہے، ہم نے اب حضور کی خاطر کرنا ہے۔ لہذا ہر ایک یہاں سے یہ سوال لے کر جائے کہ میں نے آج حضور کی خاطر کیا کیا۔ یہ بس میں آخر میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، روزانہ کا جیسے وہ ٹیچر ہوم ورک دیتے ہیں نا بچوں کو، تو میں بس ایک ہوم ورک کے طور پر ایک بات دے رہا ہوں کہ روزانہ اگر جذبہ عمل پیدا کرنا ہے، حضور کی محبت، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضور کی محبت کیسے پیدا کریں، حضور کی اتباع کا جذبہ کیسے پیدا کریں؟ تو ایک آسان سا طریقے بہت ہیں، علماء اکثر بیان کرتے ہیں، میں بس ایک چھوٹا سا یہ طریقہ دے رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں روزانہ ایک سوال پیدا کیا گیا کہ اللہ نے تو حضور کی خاطر اتنا کچھ کیا، اللہ نے میرے نبی کی خاطر اتنا کچھ کیا، میں نے امتی اور غلام ہو کر حضور کی خاطر کیا کیا؟ آج میں نے کیا کیا؟ ہر روز ایک سوال کریں، آج میں نے حضور کے لیے کیا کیا؟ بس اس طرح روزانہ ایک ایک عمل کا اضافہ کرتے جاؤ، روزانہ درود و سلام میں اضافہ کرو، نمازوں کو اور بہتر بناؤ، ماں باپ کی خدمت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علماء کا قرب حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں، ہر کام حضور کی خاطر کرتے چلے جائیے، کرتے چلے جائیے۔ آج ان کی خاطر یہ سب کچھ کریں گے تو قیامت کے دن پھر وہ ہماری خاطر بہت کچھ کریں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یہ ہے کہ حضور نے ہماری خاطر کیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے جو آخری جملہ کہا تھا اسی کے موافق شعر ہے یہ، فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا، حضور کی طرف اشارہ ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔